چیز ہے جس کے سامنے ہم عاجز ہیں، اس معجزے کو دیکھ کر وہ سجدے میں گر گئے، ایمان لے آئے۔ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کا دور تھا، طب کا، ڈاکٹری کا زور تھا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کمالات، وہ معجزات عطا فرمائے، ڈاکٹر عاجز آ گئے۔ برس کی بیماری ہے، مردے کو زندہ کرنا ہے، مادر ذات نابینا ہے، ہاتھ پھیرتے اللہ کے حکم سے اللہ کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ معجزہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، اللہ ظاہر کرتے ہیں، اللہ اس کو نبی کی صدق پہ ظاہر کرتے ہیں کہ سچے نبی ہیں، اور ان کی صداقت کی دلیل کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے۔ دنیا عاجز ہے، آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عالمی نبی ہیں، قیامت تک نبی ہیں۔ اللہ نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا، معراج۔ سائنس جتنی بھی ترقی کر لے، ٹیکنالوجی جتنی آگے پہنچ جائے، لیکن اس معجزے سے وہ عاجز ہے۔ آسمان تک جانا معراج کا معجزہ، دنیا اس سے عاجز بے بس ہے۔ تو معراج معجزہ ہے، آپ علیہ السلام کے صدق کی دلیل، آپ سچے پیغمبر ہیں، اللہ نے آپ کو سیر کرائی۔ سیر کرانے کے بعد اللہ نے آپ کو معراج کرایا، آسمان پہ اللہ لے گئے۔ یہ لفظ ہے اعیاہما، انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئی۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ نبینا و علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ عیسیٰ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں پہ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پہ ابراہیم علی نبینا و علیہ التسلیم سے ملاقات ہوئی۔ بیت المعمور آپ کے سامنے ظاہر کیا گیا، جبریل امین کو آپ نے اصلی شکل میں دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس گئے۔ قرآن حکیم کہتا ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا، وہاں جنت الماوا ہے۔ جنت کی 7 قسمیں ہیں، ایک جنت الماوا ہے۔ فرمایا یغشی السدرۃ ما یغشی، وہ انوار ہی انوار ہیں، نور ہی نور ہے، اتنا نور ہے کہ بیان سے انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، آپ نے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں، بیت المعمور دیکھا ہے، سدرۃ المنتہا دیکھی ہے، جبریل امین کو دیکھا ہے۔ وہاں آپ علیہ السلام ہمارے لیے کیا لائے؟ پہلی چیز اللہ نے نماز عطا فرمائی ہے، 50 نمازیں عطا فرمائی۔ جب آپ واپس ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنی قوم کا تجربہ کر چکا ہوں، قوم نماز ادا نہیں کرتی، ان کی نمازیں کم تھی، آپ کم کرائیں۔ آپ علیہ السلام گئے، نمازیں کم ہوئی، 5 کم ہوئی، پھر بار بار گئے۔ محدثین فرماتے ہیں بار بار آپ کیوں گئے ہیں؟ اس سے معلوم آپ شفیع ہیں، اللہ کے ہاں آپ کا کتنا مقام ہے، اللہ نے آپ کی سفارش قبول فرمائی۔ بار بار اللہ سے ملاقات ہوئی، بار بار ملاقات کا شرف ملا۔ جب 5 نمازیں رہ گئی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ اور بھی کم کرائیں۔ آپ نے فرمایا رب سے حیات ہے، اللہ پاک کی طرف سے ندا آئی، ہمارا یہی حکم ہے، آپ نماز پڑھو گے، 5 پڑھو گے، لیکن آسمان پہ یہ 50 ہوں گی، آپ کو 50 کا ثواب ملے گا۔ تو معراج میں آپ نماز لے آئے۔ نمبر 2 فرمایا جو آدمی شرک نہیں کرے گا، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائے گا، اللہ اس کی بخشش کر دیں گے۔ مشرک کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 3 سورہ بقرہ کی آخری آیات لائے،
جب آپ علیہ السلام معراج سے واپس ہوئے، رات کا وقت تھا، قرآن حکیم فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. فرمایا رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ نے سیر کرائی. یہ سیر کرانے والا بڑی طاقت والا ہے. سبحان کا لفظ انسان ملزم ہوتا ہے، انسان کی عقل سے عاجز آ گئے، بس سبحان ہے، بڑی قدرت والا ہے، اس نے یہ سیر کرائی ہے. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ جو سیر ہوئی ہے یہ بیداری میں ہوئی ہے، خواب میں نہیں ہوئی. خواب کا الگ واقعہ ہے، یہ بیداری کا واقعہ ہے. اور یہ جسد اس جسد عنصری کے ساتھ ہوئی ہے. آپ علیہ السلام اپنے جسد عنصری کے ساتھ آسمانوں پہ سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے. سر سید احمد خان کہتا ہے یہ روحانی چیز ہے، لیکن اب جب لوگ چاند تک پہنچ گئے ہیں، اب کوئی نہیں کہتا ہے کہ یہ روحانی چیز ہے. جب چاند تک پہنچ گئے، اللہ نے اپنے پیغمبر کو آگے لے گئے اور سدرۃ المنتہا تک لے گئے. یہ آپ کا معجزہ ہے. جب آپ علیہ السلام واپس آئے تو آپ نے مکے والوں کو بتایا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصی گیا ہوں، سدرۃ المنتہا تک گیا ہوں. تو اس وقت ان لوگوں نے کہا کیسے آپ کا 1 مہینے کا سفر ہے یہاں سے مسجد اقصی؟ تو ان میں سے ایک آدمی کہتا تھا میں جانتا ہوں، فلسطین کو جانتا ہوں، بیت المقدس کو جانتا ہوں، آپ بیت المقدس کے بارے میں بتائیں، اس کے گیٹ کیسے ہیں، اس کے دروازے کیسے ہیں، اس کے ستون کیسے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجل اللہ لی بیت المقدس. یہ بھی آپ کا معجزہ ہے، اللہ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا. 1 مہینے کی مسافت، بیت المقدس آپ کے سامنے ہے. آپ بتا رہے ہیں بیت المقدس ایسا ہے، اس کے ستون اتنے ہیں، اس کے دروازے اتنے ہیں. اللہ نے آپ کے سامنے کر دیا. یہ بھی آپ کے صدق کی دلیل ہے. کفار نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ واقعہ پیش کیا گیا تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں امن پر ایمان لائے، یہ سچی بات ہے. آپ رات کے تھوڑے سے حصے میں آپ آسمان پہ گئے ہیں، سدرۃ المنتہا تک گئے. یہ سچی بات ہے، حق اور سچ ہے. ایمان کس کا نام ہے؟ حق اور سچ. اللہ کے نبی کی بات کو ماننا، حق ماننا، سچ ماننا، اس میں شک نہیں کرنا ہے. اگر شک آ گیا ایمان ختم ہو گیا. ایک قادیانی آپ کو کہتے ہیں بھائی نبی علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہم مانتے ہیں، ذرا قادیانی کے بارے میں خود استخارہ تو کر لو. اتنی بات شک آپ میں پیدا ہو گیا، ایمان چلا گیا. ایمان یقین کا نام ہے. آپ علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں. جیسے قرآن پاک میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اگر یہ عقیدہ نہیں ہے ختم نبوت کا، انسان ایمان سے نکل گیا، کفر کے اندر داخل ہو گیا. تو معراج کے واقعے سے ایک ہی سبب ملتا ہے، اللہ پاک نے بعبدہ ہی فرمایا ہے. اتنا بڑا شرف، اتنی عزت اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہے، لیکن پھر بھی آپ بعبدہ ہی اللہ کے خاص بندے ہیں، عزت والے، شرافت والے. عبدیت سے آپ نہیں نکلے. جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات کو دیکھ کر، معجزات کو دیکھ کر الوہیت کے مرتبے تک لے گئے کہ آپ اللہ کے شریک ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، ثالث الثلاثہ ہے. فرمایا ایسے نہیں، بعبدہ ہی آپ اللہ کے بندے ہیں اور خاص بندے ہیں، عزت والے بندے ہیں، عبدیت سے نہیں نکلے. تو معراج کے واقعے سے ہمیں نماز ملی ہے، ہم نماز کی پابندی کریں. معراج کے واقعے سے ہمیں ایک نسبت ملی ہے کہ ہماری نسبت اشرف الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اتنے عظیم الشان پیغمبر کے ساتھ ہماری نسبت ہے. اس نسبت میں ہم فخر کریں.
اس کو عزت سمجھیں. جیسے حدیث پاک میں فرمایا کتنی امتیں پہلے آ چکی ہیں، 70 امتیں تم سے پہلے آ چکی ہیں، تم اکرمھا علی اللہ، اللہ کے ہاں بڑی عزت والے ہو، تمہارا بڑا مقام ہے، اس نسبت کی وجہ سے مقام ہے، اور یہی نسبت کل قیامت کے دن کام آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا. اتنے عظیم الشان پیغمبر ہیں، فرمایا پھر سب سے پہلے میری امت جنت میں جائے گی اس نسبت کی وجہ سے. آخری بات آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 مقام ایسے ہوں گے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. حوض کوثر کے بعد جب اعمال نامے تقسیم ہوں گے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ہر ایک پریشانی کے عالم میں ہوگا مجھے اعمال نامہ کیسے ملے گا، دائیں ہاتھ میں ملے گا بائیں میں ملے گا. جب اس کو دائیں میں مل جائے گا اس کو امید لگ جائے گی. نمبر 2 میزان کے مقام پہ جہاں اعمال کا وزن ہوگا، تمہارا عمل کیسا ہے، نماز کیسی ہے، ایمان کیسا ہے، اس مقام پہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. نمبر 3 پل صراط، اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادب تو من الشار احد من السیف، تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے. فرمایا اس مقام پہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. ہر ایک باپ بیٹے کو یاد نہیں کرے گا، بیٹا باپ کو یاد نہیں کرے گا، اپنی بیوی کو کوئی نہیں یاد کرے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا 3 مقامات میں سے کسی ایک مقام میں مجھے تلاش کرو. فرمایا پل صراط کے پاس مجھے تلاش کرو، اگر وہاں نہ ملو میزان کے پاس تلاش کرو، اگر وہاں نہ ملو تو مجھے حوض کوثر کے پاس تلاش کرو. آپ علیہ السلام کی شفاعت سے کام بنے گا. آپ شفاعت اس کی کریں گے جو آدمی شرک کرنے والا نہیں ہوگا، اس کا عقیدہ اللہ کی ذات کے ساتھ وحدانیت کے اللہ کو ایک ماننے والا ہوگا. شرک جس نے کیا اس کی بخشش بھی نہیں ہوگی، آپ علیہ السلام اس کی سفارش بھی نہیں کریں گے. اس نسبت کو ہم بڑی نسبت سمجھیں. آپ علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہے. نمازوں کا اہتمام کریں، سنت کا اہتمام کریں، اور عقیدہ توحید اللہ کی ذات میں مضبوط ہو، یقین ہمارا صحیح ہو. جیسے اس سے پہلے مولانا صاحب نے بیان فرمایا داڑھی کا اہتمام ہو. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی، صحیح ایمان کی اور اس نسبت کی قدر کرنے کی